الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے سلسلے میں چند باتیں رکھنے جا رہا ہوں۔ نماز یہ کلمہ شہادتین کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے۔ نماز کو اسلام کا ستون کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رأس الامر الاسلام و عمودہ الصلاۃ، کہ تمام معاملات کے اصل اسلام ہے اور اسلام کا ستون نماز ہے۔ نماز ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر دن و رات میں 5 مرتبہ ضروری ہے۔ قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے ایک کیا ہے؟ نماز ہے۔ دوسرا رکن یہ نماز ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے آدمی سفر میں ہو، حضر میں ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے گا، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر نماز پڑھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں بیٹھ کر نماز پڑھو، بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں لیٹ کر نماز پڑھو۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو تو اس حدیث سے لگائیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مارو۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہو معزز سامعین کرام تو اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی فرضیت آسمانوں پر ہوئی۔ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے ایک ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان ربط کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز شکر گزاری کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ حقوق اللہ میں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته فإن صلحت فقد افلح وانجا وإن فسدت فقد خاب وخسر، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح ہوئی تو یقیناً وہ کامیاب اور نجات پا گیا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام اور تباہ ہو گیا۔ گویا کہ سارے عملوں کا انحصار یہ نماز پر ہے۔ اگر نماز صحیح نہیں تو کوئی بھی عمل قبول نہیں۔ نماز یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اس لیے کوئی بھی معاملہ درپیش آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نماز کی طرف لپکتے، آپ نماز پڑھنے کی طرف بھاگتے۔ نماز یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور شرک و کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے، نماز کا چھوڑنا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر ہے ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان کافروں کے درمیان نماز قائم رکھنے کا عہد ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ گویا کہ نماز چھوڑنا یہ کافروں کی صفت ہے، مشرکوں کی صفت ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے مت بنو۔ اس لیے نماز کے حوالے سے صحابہ کرام کے درمیان یہ بہت ہی اہم معاملہ مانا جاتا تھا۔ جو لوگ نماز میں حاضری نہیں دیتے ان کے اوپر کچھ اور حکم لگنے لگتا تھا۔ نماز یہ بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ نماز کی اتنی اہمیت، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو سستی اور کاہلی برتتے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں علماء کا
اس بات پر اتفاق ہے کہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز سے سستی اور کاہلی برتنا یہ منافقوں کی صفت ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ نماز کی فضیلت کے حوالے سے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے متعدد صورتوں میں اور آیتوں میں ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ نماز کی محافظت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے کامیابی کامیابی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جس نے اپنی نماز میں خشوع برتی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی فحش گوئی سے روکتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے ہی دل کو سکون ملتا ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے۔ لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز، پانچوں نمازیں ایک دوسرے کے درمیان جو گناہ ہوتا ہے اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصلوات الخمس کفارات لما بینہن، پانچوں نمازوں کی پابندی ان کے درمیان ہونے والے آدمی کے تمام جو چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز کی جو فضیلت ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے، 5 دفعہ نہائے، کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل رہ سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی پانچوں نماز کی مثال ہے کہ اسی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹاتا ہے۔ نماز یہ آگ کو بجھانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، اے لوگو اس آگ کو بجھانے کے لیے تیار ہو جاؤ جسے تم نے جلایا ہے، یعنی نماز کے ذریعے سے اس آگ کو ٹھنڈا کرو۔ معزز ناظرین کرام، بے نمازی کے حوالے سے قرآن و حدیث میں بہت ساری وعیدیں وارد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کو ضائع کرتے ہیں، اس کے حوالے سے سورہ مریم میں فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئیں کہ انہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور شہوت پرستی میں لگ گئے، ان قریب وہ جہنم کی وادی میں ڈالے جائیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ غی سے مراد جہنم کی وادی ہے جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور اس کا کھانا انتہائی خبیث ہے۔ تو نماز جان بوجھ کر چھوڑنا یہ نہایت ہی بری صفت ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نماز میں غفلتی برتتے ہیں۔ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو جنتی جہنمی سے وہاں پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا، کیوں جہنم میں گئے ہو؟ قالوا لم نکن من المصلین، پہلا جواب ہوگا جہنمیوں کی طرف سے لم نکن من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بے نمازیوں کے لیے قیامت میں کوئی نور نہیں ہوگی، جبکہ نمازیوں کے لیے نور ہوگی۔ بے نمازیوں کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجات یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم یکن لہ برہان ولا نور ولا نجات وکان یوم القیامۃ مع قارون وحامان وفرعون وابی بن خلف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کی
حفاظت کی تو قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور اور دلیل ہوگی اور نجات کا سبب بھی ہوگی ہے، اور جس نے اس نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے قیامت کے دن کوئی دلیل، نور اور نجات کا کوئی سبب اس کے لیے نہیں ہوگی، اور وہ شخص قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ گویا کہ بے نمازیوں کا حشر بے نمازیوں کے ساتھ ہوگا، جو لوگ بے نمازی تھے ان کے ساتھ۔ بے نمازی کی مثال کے حوالے سے یا ان کی جو سزا ہے اس کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بہت مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح میں خواب کی تعبیر بتا رہے تھے صحابہ کرام کو، تو آپ نے بتلایا کہ رات ہمارے پاس 2 لوگ آئے، ہمیں اٹھا کر کے لے کر کے گئے، تو ایسے شخص پر ہمارا گزر ہوا کہ اس کے پاس ایک شخص لیٹا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک دوسرا شخص تھا، پتھر لے کر کے وہ کھڑا تھا اور اس کے سر پر وہ پتھر پھینک کر کے مارتا تھا جس سے اس کا سر پھٹ جاتا تھا، پھر وہ پتھر لڑک کر کے دور چلا جاتا تھا، وہ آدمی وہ پتھر لانے کے لیے جاتا تھا، جب وہ پتھر لے کر کے آتا تھا اسی بیچ میں اس کا سر پھر صحیح ہو جاتا تھا جیسے پہلے تھا۔ پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا یہ وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا تھا اور پھر اسے چھوڑ دیتا تھا اور فرض نماز سے وہ دور رہتا تھا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ کا لفظ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ فرض نماز سے وہ سوتا رہتا تھا۔ اتنا خطرناک عذاب ہے بے نمازی کے لیے، لیکن پھر بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے۔ ہمیں بہت سارے لوگ ہیں مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ نماز سے سستی یہ منافق کی علامت اور پہچان ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کبھی عید میں کبھی جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، بقیہ اور دنوں میں سوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهم خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ منافقین یہ سوچتے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جب نماز کی طرف جاتے ہیں تو کاہلی اور سستی سے جاتے ہیں، یُرَاءُونَ النَّاسَ لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ کو بہت تھوڑے ہی یاد کرتے ہیں۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی برتتے ہیں، اور جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ناپسند کرتے ہوئے، یعنی کراہیت کے ساتھ اس کو دیتے ہیں۔ نماز سے لاپرواہی اچھی صفت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سارے مسلمان کو صحیح دین سمجھنے اور خاص کر نماز پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔